بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو میرے چینل وائس آف دی نیٹی پر خوش آمدید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تو آپ نے اس لشکر میں شامل ہر ایک فرد سے کہا کہ وہ سنائے کہ اسے قرآن مجید کس قدر یاد ہے۔ آپ قرآن سنتے سنتے جب ایک نوجوان کے پاس آئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ فرمایا کیا تجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے عرض کر کیا جی۔ فرمایا تو ہو جا، پھر تم اس لشکر کے امیر ہو۔ قوم کے سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سورہ بقرہ کو اس لیے نہیں سیکھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ میں اس کے ساتھ قیام نہیں کر سکوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو قرآن سیکھے، اسے پڑھے اور اس کے ساتھ قیام کرے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری سے بھری تھیلی جو اپنے عطر کے جیسے ہر جگہ مہک رہی ہے، اور جو قرآن کو سیکھے مگر سیکھ کر سو رہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی جس کے منہ کو بند کر دیا ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو سکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر جانیں گے۔ پہلے اس کا لفظ پر لفظ جو ترجمہ ہے حرف پر حرف وہ ہم پڑھیں گے۔ یا ایوہ، یا ایوہ ناسو، ناس ہوتا ہے لوگوں کو بولتے ہیں، یا ایوہ الناسو، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشم، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا یا اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بہی، ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا اس کے ساتھ پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات جو تھی وہ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو باقی آیات ابھی جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں ان سب میں منافقین کا ذکر بتایا تھا کہ منافق کون ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، آپ پچھلی ویڈیوز میں ان کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی یکتائی کو بیان کرنا شروع فرمایا ہے کہ وہی معبود حق ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو عدم سے وجود بخشا اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو اس پر انتہا فرما دی۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر تمام کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ زمین کو ان کے لیے بچھونا بنا دیا، اور ان بلند و بالا پہاڑوں کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنا دیا، اور آسمان کو چھت بنایا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 32 میں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ کے نشانے ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر دیکھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ آپ نے اب آپ نے یہ سوال خود سے کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی وہ نشانیاں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اس نے آسمان سے مینا برسایا؟ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، یعنی جب بندوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بارش نازل فرما دیتا ہے، اور بارش کی اس برکت بابرکت پانی سے مختلف قسم کی پھلوں اور فصلوں کو پیدا فرماتا ہے، جو انسانوں کے لیے بھی اور اس کے جانوروں کے لیے کھانے کے کام آتے ہیں۔ جیسا کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ سوچو اور سمجھو اس نشانیوں کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اللہ پر پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی خالق، رازق اور دنیا اور اس کے رہنے والوں کی مالک ہے، تو وہی اس بات کی مستحق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے تو فرمایا بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اسی طرح حدیث معاذ رضی اللہ عنہ میں بھی ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم ذکر کریں یا نہ کریں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ جیسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم جب کسی جگہ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ کچھ سبجیکٹس کمپلسری ہوتے ہیں، کچھ آپشنل ہوتے ہیں، یعنی کہ کمپلسری تو ہم نے پڑھنے ہی ہوتے ہیں، اور آپشنل وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ آپشنل جو سبجیکٹس ہیں وہ ہمیں آفر کیے جاتے ہیں، اور اس میں سے ہم نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ ہمارے لیے کمپلسری ہے کہ ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی اس میں ہمارے دل کا ذکر ہے کہ ہمارا دل کرے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا دل نہیں کرے گا تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، اور ہم نے کرنا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھا رہے ہیں ہم ان کو دیکھیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، کہ یہ نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ دیکھیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ، بہت سارے لفظ، بہت سارے ایسے جملے بول جاتے ہیں ان انٹینشنلی، جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بولنے سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو ہم نے
جیسے ہم اکثر بولتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں ویسا ہی میں کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اب دیکھو، ہم گھر میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، جاب پہ ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو ہم نے ایسے نہیں بولنا ہے، ہم نے کیسے بولنا ہے کہ جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. تو ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم نے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور جو بھی انسان دیکھے، جس شخص کے اندر بھی عقل ہوگی، سوچ ہوگی، سمجھ ہوگی، وہ ضرور سوچے گا ان نشانیوں کو، ضرور سوچے گا کہ یہ کس نے پیدا کی ہیں. دیکھیے، ہم کسی جگہ جاتے ہیں، جیسے ایگزیبیشن ہے یا کوئی بھی، ہم کس شاپنگ مال میں جاتے ہیں کسی بھی جگہ، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایک ڈفرینٹ سی چیز پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ چیز وہاں پر خود سے تو نہیں آئی نا، وہاں پہ کسی نے سوچا ہوگا، اس کو بنایا ہوگا، یا کوئی چیز انوینشن ہوتی ہے، کوئی نئی چیز بنتی ہے تو وہ چیز خود بخود نہیں بن جاتی، اس کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے. تو ہمارے دماغ میں فوراً آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ واہ، اس کا دماغ کتنا تیز کام کرتا ہے، اس نے کتنی اچھی چیز بنا لی، اس نے کس طرح یہ چیز سوچ لی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے سامنے کھلی نشانیاں موجود ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بادل، یہ رنگ برنگ کی جو چرند پرند ہے زمین پر، آسمان پر جو اڑنے والے چرند پرند ہے، زمین پر چلنے والی مخلوقات ہیں، جو درخت ہیں، خوبصورت رنگ برنگ پھول، ہر طرف خوبصورتی، کیا یہ سب خود ہی بن گئی ہیں؟ کیا ہماری عقل کام نہیں کرتی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کس نے بنایا ہوگا؟ یہ بلند و بالا پہاڑ کیا یہ خود بخود ہی آ گئے ہیں؟ کیا اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو جگہ جگہ موجود ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت پیاری ایک کوٹ کروں گی. ایک عربی تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے، یعنی آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اس نے جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ سبحان اللہ، اگر مینگنی سے اونٹ معلوم ہو جائے اور نقش پا کی شوخی بتائے کہ یہاں سے کسی کا گزر ہوا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، راستوں والی زمین اور موجیں مارتے ہوئے سمندر لطیف و خبیر ذات باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر کوئی گندگی کسی جانور کی پڑی ہوئی ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے، تو کیا ہمیں نہیں پتا چلے گا، یا اونٹ کی پڑی ہوئی ہے گندگی تو ہمیں کیا نہیں پتا چلے گا کہ یہاں سے بھی اونٹ کا گزر ہوا ہے؟ یا کسی کے نقش پا، کسی کے قدموں کے نشان دیکھ کے ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے ابھی کوئی گزرا ہے؟ تو کیا یہ نشانیاں دیکھ کے جب ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو کیا اس پاک رب کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز میں دلیل ہے، صرف ہم نے سوچنا ہے، صرف ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہ سب اس کی نشانیاں ہیں. اور نشانیاں، یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کیا اس کو دیکھ کر کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ان سب کو بنانے والا ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، اور ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے. اور پھر اس سے وہ جو پانی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو. یعنی کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے. اور ہم سب کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم پرہیزگار بنو. تو آج سے ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے. دیکھیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے کا مقصد ہی نہیں پتا ہوتا نا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا. ہم بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اور بس زندگی گزر. پھر ایک نیا دن، پھر کھانا پینا سونا، اور پھر ایک نیا دن. ہمارا پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا وہ یہ نہیں تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی کہ عبادت کرو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو. اور وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور جس نے آسمان کا پانی نازل کیا. پانی سے کیوں نازل کیا؟
کیونکہ زمین دیکھیں، زمین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ ایک مردہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جان کیسے ملتی ہے؟ جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ زمین مردہ ہے؟ زمین مردہ ہے، دیکھیں جب تک زمین پہ پانی نہیں پڑے گا تو کیا اس میں سے فصلیں، پھل اور یہ مختلف انواع و اقسام کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں کیا وہ پیدا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس زمین کے اندر جان کیسے پڑتی ہے؟ جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس پہ پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے کئی قسم کے پھلوں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رزق پیدا کرتا ہے۔ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنا دیا جس پر ہم چلتے ہیں، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، اور پھر اس آسمان سے ہمارے لیے بادلوں میں سے پانی برسا دیا، اور اس پانی کے ذریعے اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں سے ہمارے لیے رزق نکالا۔ اور وہ سب کس لیے نکالا؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اور ہم نے سب کے بدلے کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور بے شک ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا آپ نہیں سوچ رہے کہ کیا ہم اس میں بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کیونکہ بے شک اللہ کی ذات موجود ہے، تو ہمیں مانگنا تو اس سے چاہیے نا۔ ہمیں اپنی ساری ضرورتیں، اپنے سارے معاملات، سب کچھ اس سے جوڑنے چاہیے، ہمیں سب کچھ اس سے مانگنا چاہیے، لیکن ہماری توقعات کیا ہوتی ہیں؟ ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن لوگ نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود زمین پر نہیں آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے ہی کسی کو وسیلہ بنائے گا میرے لیے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس شخص سے نہیں مانگنا ہے، ہم نے مانگنا اللہ سے۔ ہم نے ہماری زندگی میں جب کوئی پریشانی، جب کوئی ٹینشن، جب کچھ آ جائے، ہم نے صرف اس ذات کی طرف دیکھنا ہے، اور ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میرا رب ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے زندگی کا کچھ بھی، تو ہم جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس، ان سے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ یا ہمیں کوئی بھی پریشانی، جسمانی پریشانی آ جائے، ہم فوراً علاج کے لیے جاتے ہیں، بے شک ہمیں علاج کروانا چاہیے، اپنی پریشانیاں لوگوں کو بتاتے ہیں ہم، لیکن آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، کیا وہ پریشانی لوگوں کو بتانے سے پہلے آپ نے ایک سجدے میں اللہ کو بتائی؟ یہ سوال ہم سب نے خود سے کرنا ہے، ہم سب نے خود سے پوچھنا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہماری مدد کرو، کیا اس پریشانی کو لوگوں کی طرف جانے سے پہلے ہم نے ایک سجدے میں اللہ سے وہ پریشانی شیئر کی؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو آج کے بعد جو چیز ہم نے سیکھی ہے ان آیات سے وہ یہ کہ آج کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی مشکل آئے گی تو ہم نے ایک سجدے میں رات کو اٹھ کے صرف ایک سجدے میں وہ پریشانی اللہ کو بتانی ہے، اور پھر مطمئن ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی سکون دے گا اور آپ کی پریشانی بھی دور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بہت پیاری آیات میں آخر میں کوٹ کرنا چاہوں گی، اور آپ یقین مانیں گے کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں کہتے ہیں، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے، بس ضرور وہ حکم مانے میرا، اور ضرور وہ ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب صحابہ کرام
پوچھتے تھے، ظاہر ہے وہ جب اتنا خوش ہوتے تھے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں ان کی ملتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتے تھے ہمارے نبی سے۔ تو یہ آیت اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بے شک میں قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی۔ جب وہ دعا کرے مجھ سے بس وہ ضرور حکم مانے میرا اور ضرور ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی ہمیں دے دیا ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، اور ظاہر ہے دعا کرنے کا دعا ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نماز میں 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کرو، اور میں قریب ہوتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ لیکن صرف ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بس وہ ضرور حکم مانے میرا اور وہ مجھ پر ایمان لائے، یعنی کہ دعا مانگے اور جو میں نے کہا ہے وہ میری بات مانے اور میں ان کی بات مانوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت بڑی بڑی فرمائشیں تو ہم سے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اور پہلے ہم نے پڑھا ہے نا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو یہ کوئی آپشن نہیں ہے، آج سے آپ نے سمجھنا ہے کہ کمپلسری ہے۔ جن لوگوں نے جو نماز نہیں پڑھی آج سے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے، جیسے ابھی فجر کا ٹائم ہے، اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ اٹھیں، اپنی نیند کو قربان کریں اللہ کے لیے اور اٹھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اور آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں سنے گا، اور پھر جب آپ دعا کر چکے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پہ یقین بھی رکھنا ہے، یعنی آپ نے وہی دعا قبولیت کے قبولیت حاصل کرتی ہے جس میں یقین ہوتا ہے۔ آپ نے مکمل یقین کرنا ہے کہ میں یہ دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، اور میرا خدا میرا اللہ میری یہ دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے آج کے بعد اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان پہ غور فرمانا ہے، اور ہم غور تبھی کریں گے جب ہم سوچیں گے سمجھیں گے۔ اللہ کی نشانیاں جگہ جگہ موجود ہیں، اور جب ہم وہ نشانیاں دیکھیں تو ہم نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، اور اس کی تعریف کرنی ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے اور اس سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں اس کے جو دعا مانگتا ہے مجھ سے، اور دعا مانگنے کے بعد اس پہ یقین بھی رکھنا ہے، کیونکہ یہی راستہ ہے دوستوں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جنت پانا آسان نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، اور کوشش کے بغیر تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کو اچھی جاب بغیر کوشش کے ملے گی؟ آپ کو اچھا جو بھی زندگی کی نعمتیں ہیں کیا آپ کو بغیر کوشش کے ملیں گی؟ نہیں، آپ کو ہر چیز کے لیے اللہ کی نعمتوں کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو کیا ہمیں جنت کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ ہم نے کوشش کرنی، اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ صرف کیا کرنا ہے؟ یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات پر کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور بس آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے تاکہ ہم فلاح پا سکیں، تاکہ ہم ہدایت پا سکیں۔ اور ہمیشہ کی طرح جاتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔